السلام علیکم. سری نگر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رخسار احمد. آج ایک نئے اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ گزشتہ روز ایک اسٹوری میں نے آپ کے جو ہے نظر کی تھی کہ تقریباً جو ہے مظفرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس کا کافی اچھا رسپانس آیا اور خاص کر جو ہے لوگوں نے اس بات پہ جو ہے اظہار خیال بھی کیا کہ یہ بہت اچھی اسٹوری ہے اور ایسے جو ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں لیکن حقیقت کچھ اسی طرح ہوتی ہے. آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے کلیاں کے مقام پر جو ہے ایک واقعہ پیش آیا جس میں جو کلیاں بازار بنیا سے تعلق رکھنے والے راجہ بشارت خان کی ڈیڈ باڈی وہاں سے ملی ہے، اور دوسرا بندہ جو تھا جلال بنگ سے تعلق تھا جس کا راجہ رحیم خان جو کہ جیپ ڈرائیور تھے، وہ زخمی حالت میں ملے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے، کیا رداد ہے اس کے پیچھے. میں پوری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. بات یہ ہے کہ کل صبح تقریباً 4 بجے کے وقت راولپنڈی سے جو ہے کلیاں کا سفر انہوں نے طے کیا، اور وہاں پہ تقریباً 4 بجے وہ گاڑی سے اترے. کوئی کوچ تھی، کوئی گاڑی تھی، اس چیز کا جو ہے واضح علم نہیں ہے کیونکہ وہ 2 ہی بندے تھے جن میں سے ایک تو مر چکے ہیں، دوسرے جو ہے زخمی حالت میں ہے. جب تک وہ زخمی حالت سے باہر نہیں آ جاتے یا ٹھیک نہیں ہو جاتے ٹھیک طرح سے، تب تک ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا. مگر دوسری طرف بات یہ ہے کہ تقریباً صبح ہوتے ہی تقریباً 5 سے 6 بجے کے قریب اسی پلی کے ساتھ سے کلیاں پلی جو ہے ایک سائڈ پہ وہ اترے، اور صبح جو ہے جب ان کی ڈیڈ باڈی وہاں سے ملی ایک آدمی کی اور دوسرے کے زخمی حالت میں موجود تھے تو انہیں امبور اسپتال میں منتقل کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس میں یہ واضح ہو گیا کہ ان کی جو ہے دوسرے آدمی کی موت کس طرح سے ہوئی ہے، اور جو زخمی حالت ہیں ان کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. ایک کی جو ہے گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور دوسرے آدمی کے جو ہے سر پہ راڈ لگے تھے، اور مختلف جو ہے حادثات میں ایسے تو جہاں تک وقف لیا میں نے پولیس آفیسر کا جو کہ علوی صاحب ہیں تھانہ کلیاں میں جو ایس ایچ او صاحب ہیں، ان کا موقف لیا. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک جو ہے بس حادثہ ہے. ہم نے کوسٹر والے کو گرفتار کیا، اس نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ صرف جسٹ ایک بس حادثہ ہے. اور وہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ لیا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے یہ جو کشمیر کوچ ہے، سری نگر کوچ بلکہ اس کی جو ڈگی ہوتی ہے وہ کھلتی ہے، تو اس ڈگی کی لگنے کی وجہ سے وہ جو ہے اس طرح وہ زخمی ہو گئے. مگر اگر ایک انسانی سوچ کو دیکھا جائے تو وہ صرف جو ہے ان باتوں پر یا ان شفاعت پر یقین نہیں کرتی. وہ ایک جب سوچنے پہ آتی ہے انسانی سوچ تو بہت کچھ سوچ لیتی ہے، اور خاص کر جو ہے ایسے کارنامے جو بھی سر انجام دے جاتی ہے کہ عام جو ہے انسانی سوچ دنگ رہ جاتی ہے. ایک عام انسان بھی اس بات پہ غور کرے تو ایک جو ہے اس کے برعکس جو ہے سارا سسٹم جاتا ہے. اگر اسی کوسٹر کی وجہ سے ان کا حادثہ ہوا تو ان کو وہاں پہ پھینک کے کیوں چلے گئے، اور اگر ایسا ہی کچھ تھا تو وہ کوسٹر والا جو ہے وہاں پہ کیوں نہیں رکا، یا ان کو جو ہے اسپتال کیوں نہیں پہنچایا، یا اس کے ساتھ کوسٹر نے، کیونکہ ایک بندہ تو ایک ڈرائیور ایک کنڈکٹر تو ہوتے نہیں ہیں، پوری بس ہوتی ہے، پوری کوسٹر ہوتی ہے. اور خاص کر کوچز جو چل رہی ہیں وہاں پہ تو رش لگا رہتا ہے کیونکہ زیادہ تر اسلام آباد سے لوگ جو ہے رات کو فری ہوتے ہیں تو رات کو سفر کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ وہ ان کو جو ہے اسپتال لے کے جا سکتے تھے، اور اسپتال راستے میں بھی پڑتا تھا کیونکہ تھانہ کلیاں سے مین جو ہے امبور ہی لگتا ہے اسپتال، اس میں پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ رخ دیا جا رہا ہے خاص کر پولیس کی طرف سے، اس کا میرے خیال سے جہاں تک میرا رجحان ہے، اور خاص کر جن لوگوں سے میں نے موقف لیے وہاں کی عوام سے جو ہے موقف بھی لیے، اور خاص کر ایس ایچ او صاحب کا موقف بھی میرے سامنے، دونوں کے موقف کا میں نے جب موازنہ کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ کچھ نہ کچھ جو ہے گڑبڑ ضرور ہے. یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں عوام کی طرف سے کہ یہ کوئی حادثہ ہے، کوئی دشمنی مول لی ہے، کسی طرح سے یہ واقعہ پیش ہے، مگر دوسری سائڈ جو ہے ایس ایچ او صاحب کا بیان سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں جی. جیسے جو ہے کوئی چوزا مر جائے تو اسے پھینک کے جو ہے، یا کتا بلی مر جائے تو اسے پھینک دیا جاتا ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سنگین معاملہ ہے. اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں، بہت بڑے بڑے راز کھل سکتے ہیں. اگر پولیس اس چیز کی انکوائری کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، کیونکہ اگر پولیس کی کام کو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ خاص کر چرس کے معاملات دیکھ لیں، جنگل کے معاملات دیکھ لیں، شراب کے معاملات دیکھ لیں، کس طرح سے وہ جو ہے ہینڈل کرتی ہے.
ان کے پاس آتے ہیں، بہت سارے جو ہے ان کے کنٹیکٹس میں ہوتے ہیں سارے جتنے بھی ڈیلر ہوتے ہیں، اور خاص کر میں نے تو میں ظاہر صحافی ہوں، میں نے بہت ساری اسٹوریاں لکھی ہیں، بہت ساری اسٹوریاں کی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ڈیلر جو ہے ان کے پولیس والوں سے ڈائریکٹ رابطے ہوتے ہیں، اور یہ خود جو ہے جو شراب پکڑنے ہوتی ہے یا چرس پکڑنے ہوتی ہے چوکی سے، وہ ڈائریکٹ جو ہے پولیس والے ڈیل کر لیتے ہیں۔ پہلے تو جب میڈیا کے سامنے وہ خبر آتی ہے، وہ ان کو پورا اس کا حساب نہیں دیا جاتا۔ اگر 60 گرام چرس پکڑنے ہوتی ہے تو اسے 40 گرام کر دیا جاتا ہے، اگر اسی طرح مطلب مختلف اس کی پہلے ہی وہ چیز کر لیتے ہیں۔ مگر اس کے بعد جو ہے اس کے آگے کا کیا مراحل ہوتے ہیں، کچھ ہی دنوں بعد جو ہے وہی چرس وہی شراب جو ہے مختلف ڈیلروں کے پاس چلی جاتی ہے، وہ دوبارہ معاشرے میں جو ہے برائی کا باعث بنتی ہے، اور مطلب لوگ جو ہے برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں اس چیز سے۔ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے جو سمجھتا ہے ایک انسانی سوچ، اس میں عقل ہے، اور وہ سمجھتا ہے انسان کے اس کے اندر ایک حص ہے جو کام کرتی ہے، اور وہ ہے سوچ۔ اگر انسان سوچے تو اس قتل کا معاملہ اور اس زخمی آدمی جو ہے اس کا معاملہ بھی دو الگ جو ہے رخ لیتا ہے۔ یا تو وہ کسی دشمنی کا شکار ہوئے ہیں، یا پھر ان کو کسی نے لوٹا ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بندے کے پاس تقریباً 2 لاکھ تک پیسے بھی موجود تھے۔ اگر اس پیسوں کے لیے کسی نے لوٹا ہے تو وہ بات الگ ہے، اور اگر کسی کی دشمنی تھی اس سے مارے گئے ہیں وہ بات الگ ہے۔ لیکن جو تیسرا موقف ہے ایس ایچ او صاحب کا، یہ سراسر جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی سچائی ہے، کیونکہ اس میں مزید جو ہے کوئی پیچیدگی نہیں بچتی۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ اس کے ڈرائیور کو کسی نے لوٹا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بندے کے پاس تقریباً 2 لاکھ تک پیسے بھی موجود تھے۔ اگر اس پیسوں کے لیے کسی نے لوٹا ہے تو وہ بات الگ ہے، اور اگر کسی کی دشمنی تھی اس سے مارے گئے ہیں وہ بات الگ ہے۔ لیکن جو تیسرا موقف ہے ایس ایچ او صاحب کا، یہ سراسر جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی سچائی ہے، کیونکہ اس میں مزید جو ہے کوئی پیچیدگی نہیں بچتی۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ اس کے ڈرائیور کو پیسے دے کے یا ڈرا دھمکا کے اس کو تھانے میں رکھ کے یا اس سے جو ہے بیان ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے ہزاروں کیسز آتے ہیں جو بیان ریکارڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا تھا، عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے حملہ ہوا تھا، اس میں بھی ایک بیان ریکارڈ کیا گیا، اس کا بھی ساری عوام کو پتہ ہے کہ اس کا کیا حل نکلا ہے اور کس طرح وہ بیان ریکارڈ کیا گیا اور کہاں تک پہنچا وہ۔ جی بالکل، جن لوگوں سے میں نے وقف لیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر پولیس نے اس معاملے کو جو ہے کوئی سیاسی رخ دینے کی کوشش کی یا پھر حادثاتی رخ دینے کی کوشش کی تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اور اس حد تک جائیں گے کہ جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہو جاتے اور ان کے قاتلوں کو جو ہے کافر کردار تک نہیں پہنچا دیا جاتا، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اگر عوام میں جو ہے آپ کو پولیس کو چاہیے کہ اگر اس نے اعتماد حاصل کرنا ہے عوام کا، تو وہ عوام میں مل بیٹھ کر ان کے جو ہے امنگوں کے مطابق جو ہے فیصلے کرے، اور خاص کر جو ہے ایسے پیچیدہ کیس جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے نئے کیسز جو ہے مزید ان پہ انویسٹیگیٹ کر کے اور عوام کا اعتماد حاصل کریں، تبھی جو ہے اس کی عزت بھی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں جو ہے وردی کی عزت نہیں ہے، دوسرے کی عزت نہیں ہے، تیسرے کی عزت نہیں ہے، سیاستدان کی عزت نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے اپنی عزت کا ذمہ دار خود ہے۔ اگر وہ خود ٹھیک ہو جائے تو اس کو عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، پیسہ بھی کمائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے کوئی شریف کام مطلب کسی ایسے کام میں ملوث ہوں گے جو آپ کی بےعزتی کا باعث بنے گا تو آپ کی لوگ عزت کریں گے، اور بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوگا، معاشی نقصان ہوگا یا سیاسی نقصان ہوگا۔ تو اس چیز سے بالاتر ہو کر ہر انسان کو جو ہے انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اپنے میزبان راجہ رخسارہ کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔